ایران سے چند فٹ کے فاصلے کے اوپر امریکن بحری بیڑا کھڑا ہے، ایران کے ساتھ اسرائیل کی جنگ ہے، اسرائیل نے حملہ کیا، امریکہ نے حملہ کیا، اب جواب دینا چاہیے اسرائیل کو، اس امریکن بحری بیڑے کو، لیکن ایران کی خارجہ پالیسی پتہ نہیں کون مرتب کرتا ہے، وہ حملہ کرتا ہے قطر کے اوپر، کویت کے اوپر، بحرین کے اوپر، سعودی عرب کے اوپر، اور یہ کہہ کے کہ یہاں پہ امریکن اڈے موجود ہیں۔ اب مجھے آپ نے ایک بات بتانی ہے کہ پوری دنیا کے سفارتی محاذ، اب یہ جو آج تو ہم ریسنٹ یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نا، آپ کچھ دن بعد دیکھ لینا ایران اپنا یہ مقدمہ پیش کرنے میں ناکام ہو جائے گا کہ ان اڈوں سے حملہ ہوا۔ اگر ان اڈوں سے حملہ ہوا ہے ایران پہ تو ایران کا جواب دینا 100% درست ہے۔ یعنی ہشام ظہیر صاحب، اب آپ سفارتی تعلقات دنیا کو بتائیں گے، حدیث رسول دنیا کو نہیں بتائیں گے کہ ان کا جو مقام ہے۔ آج اگر ابو حنیفہ زندہ ہوتے اور ابو حنیفہ کو کلسٹر بم مار کر اگر وہ مار دیا جاتا، شہید کر دیا جاتا، تو دنیا بھر کے جو کروڑوں حنفی ہیں ان کی کیا حالت ہوتی؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی صاحب رحمہ اللہ، ان کے ساتھ اگر آج ہو جاتا ایسا، بم آتا اور ان کے اوپر گرتا اور ان کو مار دیا جاتا، تو دنیا بھر کے ہمارے بریلوی اور صوفی لوگوں کی کیا حالت ہوتی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے زبان میں رکھے۔ افغانستان کی جانب سے پاکستان کے 2 بڑے شہر اسلام آباد اور راولپنڈی کے کچھ علاقوں کے اوپر ڈرون حملے ہوئے ہیں، جسے ناکام بنایا گیا ہے، اور پاکستان کی جانب سے اس کا بھرپور جواب دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس کارروائی کی مذمت کرنا چاہوں گا، اور دوستو آپ جانتے ہیں کہ خوارج کے حوالے سے ہماری کئی ویڈیوز موجود ہیں کہ جس میں ہم نے ان کی تاریخ کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ خوارج جو تکفیری ہیں ان کا آغاز کے زمانے میں ہوا، اور ان کی بنیادی آئیڈیالوجی، فکر اور ان کا نظریہ کیا ہے۔ تو آپ نے اگر ویڈیوز دیکھنی ہو تو وہ آپ دیکھیے گا، تو انشاءاللہ عز و جل اس میں آپ کو ان کی پوری تاریخ معلوم ہو جائے گی۔ دوسرا، یہاں پر دعا گو ہوں کہ پروردگار ہمارے جوانوں کو ہمت اور حوصلہ اور مزید شجاعت عطا فرمائے کہ وہ ان تکفیریوں کا مقابلہ کر سکیں۔ دوسری جانب ہم یہاں پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ جب ایران اور اسرائیل اور امریکہ کا یہ پوری جو جنگ ہے، موجودہ صورتحال ہے، ایک جانب تو یہ ہے، اور یہ ایران ہمارے پاکستان وطن عزیز کے ساتھ بارڈر لگتا ہے، ایک جانب ایران ہے، افغانستان ہے، چائنا ہے، انڈیا ہے۔ اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان انٹرنیشنل سطح کے اوپر اور قومی اور بین الاقوامی طور کے اوپر بھرپور کوشش یہ ہے کہ مسلم امہ وہ متحد ہو کر اپنے دشمن کو پہچان سکے، اور اسلام کے دشمنوں نے بھرپور کوشش یہ کی، جو اندرونی طور پر بھی ہوں یا بیرونی طور پر، کہ پاکستان وہ اس تنازع میں پڑھ کر وہ کہیں خدا نخواستہ ایران کے خلاف وہ اپنا ایک موقف لے لے اور سعودی عرب کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے۔ حالانکہ سعودی عرب کے ساتھ وہ ایک دفاعی معاہدہ موجود ہے، اور یہاں پہ کچھ لوگ آپ دیکھیں کہ تحفظ حرمین شریفین کی بات کر رہے ہیں، کچھ صحافی اور دیگر حضرات، حالانکہ ایران نے ابھی تک وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ میں سعودی عرب کے اوپر حملہ کر رہا ہوں، اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں حرمین کے اوپر حملہ کر رہا ہوں، استغفر اللہ العظیم، وہ کبھی اس کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہاں پر جو ایران کے دشمنوں یا ایران کے اوپر جہاں سے حملے ہو رہے ہیں، جہاں پر وہ فوجیں موجود ہیں، ان جگہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو لیکن یہاں پر ہو کیا رہا ہے، یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ عوام کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے اور ایران کے خلاف رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے، اس میں کچھ مذہبی بھی ہیں، شیوخ الابسٹین وہ بھی یہ کردار ادا کر رہے ہیں، کچھ صحافی بھی ہیں، کچھ لبرل حضرات بھی ہیں، اور لبرل سے تو میں ہمیشہ اچھائی کی توقع کرتا تھا کہ جو سیکولر سوچ کے لوگ ہوں، لیکن اس مقام کے اوپر آ کر آج انہوں نے اپنی قد کو میرے نزدیک گرا دیا ہے کہ انسانی حقوق پہ بات کرنے والے، ان کی زبانیں مدرسہ شجرہ طیبہ جو ایران کے اندر ہے میناب پہ، اس پہ خاموش ہو گئی، تو ان کا معیار تو گر گیا۔ باقی جو مذہبی لوگ ہیں، جو انتہا پسند تکفیری خاص طور پر، تو ان کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ وہ کئی محاذ کے اوپر اس مہم کو لے کے چلے ہوئے ہیں۔ ایک طرح سے وہ ایران جو ان اڈوں کے اوپر کہ جہاں سے ایران کا کہنا یہ ہے کہ یہاں سے ایران کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، جو سعودیہ میں یا دوسرے ممالک کے اندر ہیں، تو اس کو یہاں موجود تکفیری کس طرح پیش کر رہے ہیں کہ حرمین کی حفاظت ہمارا فریضہ ہے، حرمین کی ہم حفاظت کریں گے۔ بھائی صرف آپ کا فریضہ نہیں، حرمین سب کے لیے ہے، ایرانیوں کے لیے بھی ہے، پاکستانیوں کے لیے بھی، دنیا کے ہر لوگوں کے لیے جو مسلمان ہیں۔ تو لہٰذا آپ یہ بات نہ کریں کہ ایران نے حرمین کے اوپر حملہ کر دیا، حرمین کا تحفظ ہم کریں گے۔ حرمین کا تحفظ یعنی مکہ اور مدینہ، اس کا تحفظ ہر مسلمان کرے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ یہ سیاست کے لیے یہ لفظ استعمال نہ کریں۔
دوسری بات یہ کہ یہاں پر کہتے ہیں کچھ سفارتی معاملات بھی ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ ظہیر الہی صاحب انہوں نے گفتگو کی اور اس کے اندر یہ کہا کہ جو سفارتی معاملات ہوتے ہیں اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور سفارتی تعلقات. اب آپ دیکھیں یعنی ہشام ظہیر صاحب اب آپ سفارتی تعلقات دنیا کو بتائیں گے, حدیث رسول دنیا کو نہیں بتائیں گے. بخاری مسلم کا ابھی تک آپ نام لیتے تھے, بخاری مسلم کے جس پر آپ کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث فرقہ, ہم حدیثوں کی بات کرنے والے. بھائی آپ اہل یونائٹڈ نیشن تو نہیں ہے نا, اہل اقوام متحدہ تو نہیں ہے, آپ اہل سفارت تو نہیں ہے, آپ تو اہل حدیث ہیں. تو حدیث پہلے لوگوں کو بتایا نا کہ بخاری مسلم کے اندر ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب, کہ یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دو. حضرت عمر بھی کہا کرتے تھے, اور یہ رسول اللہ کی وصیت ہے میرے بھائی, وہ وصیت آخری وصیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو. یعنی یہ ایک روایت موجود ہے, حدیث موجود ہے, صحیح ہے. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ضعیف ہے, موضوع ہے, من گڑت ہے یا کچھ اور ہے. تو اب یہاں پہ اس میں آپ دیکھیں کہ مولوی صاحب جب سے ناشتہ کر کے آئے ہیں تو مولوی صاحب کے نے لقمہ تو ماشاءاللہ حلال کرنا ہے, اور وہ اس طرح حلال کرنا ہے کہ حدیثوں کو چھوڑ کر اب وہ سیاسی مبصر بنتے ہوئے سفارتی تعلقات کی بات کر رہے ہیں. اور سفارتی تعلقات میں بھی یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ کے اوپر اگر کہیں سے حملہ ہو رہا ہے تو آپ اس کو نشانہ نہیں بنائیں گے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری جانب آپ نے دیکھا کہ اس پورے ماحول کے اندر یہاں پہ موجود جو پاکستان کے اندر شیعہ کمیونٹی ہے, انہوں نے چونکہ ایران کے جو رہبر ہیں وہ صرف ایک سیاسی لیڈر نہیں تھے, جس طرح محمد بن سلمان صاحب ہیں یا کسی اور ملک کے اردوغان صاحب ہیں, وہ مرشد بھی تھے, ان کے پیر بھی تھے, ان کے آیت اللہ ہیں. تو آپ نے جو ان کو شہید کیا, یعنی امریکہ نے حملہ کر کے ان کو شہید کیا, اور پھر ان کے ساتھ ان کی نوازیاں اور پورے گھر پوری فیملی کو شہید کیا گیا. یعنی یوں سمجھ لیں کہ ان کا جو مقام ہے, آج اگر ابو حنیفہ زندہ ہوتے اور ابو حنیفہ کو کلسٹر بم مار کر اگر وہ مار دیا جاتا, شہید کر دیا جاتا, تو دنیا بھر کے جو کروڑوں حنفی ہیں ان کی کیا حالت ہوتی. تو یوں سمجھ لیں کہ یہ آیت اللہ خامنائی صاحب یہ اس زمانے کے ابو حنیفہ وہ مقام رکھتے ہیں ان کے لیے, اس درجے کا مقام ہے. یا آج کے لیے میں شوافی سے کہنا چاہتا ہوں, اگر امام شافعی کے اوپر وہ اوپر سے امریکہ کے B-2 طیارے بم گرا دیتے اور ان کو شہید کر دیتے تو کیا حالت ہوتی دنیا کے شوافی کی. احمد بن حنبل کو یا شیخ عبد القادر جیلانی صاحب کو رحمہ اللہ, ان کے ساتھ اگر آج ہو جاتا ایسا, بم آتا اور وہ ان کے اوپر گرتا اور ان کو مار دیا جاتا, تو دنیا بھر کے ہمارے بریلوی اور صوفی لوگوں کی کیا حالت ہوتی. دکھی ہوتے نا ہم سب, ہم کیا کر لیتے. بالکل اسی طرح یوں سمجھ لیں کہ آیت اللہ خامنائی صاحب کے اوپر جو یہ اٹیک ہوا, پاکستان کی شیعوں کی یہ حالت ہو گئی تھی اس درجے کی. تو اس لیے یہاں پر بیانات بھی سامنے آئے جس میں مذمت بھی کی گئی, اور کچھ واقعات بھی ہوئے جو کہ افسوس کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے تھے, اور پرامن طور پر یہ سارے کے سارے معاملات اور یہ اپنی آواز بلند کرنے کا ہر ایک کو حق ہے, تشدد سے ہٹ کر. لیکن یہاں پر راجہ ناصر عباس صاحب کے بیانات آئے, جواد نقوی صاحب کے, اور اسی طرح شہنشاہ نقوی صاحب کے بیان آئے, اس میں ان کو غلط طور پہ پیش کیا گیا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایک بطور ایک سنی ہونے کہ اگر ہم کسی سے اختلاف بھی کرتے ہیں, مجھے بھی اختلاف ہو سکتا ہے راجہ ناصر صاحب سے یا دوسرے شہنشاہ نقوی صاحب سے, جواد نقوی صاحب, یہ جتنے بھی علماء ہیں شیعہ کے, ہم سب سنیوں کو ہو سکتا ہے اختلاف اور ہونا چاہیے اختلاف. لیکن ہم وہ باتیں کہ جو انہوں نے نہیں کی وہ کیوں ان کے اوپر ڈال لیں. وہ باتیں کہ جو یا پہلے کے ان کی کلپس نکال کے اس کے اوپر ہم پورا بھرپور ایک مہم چلانا شروع کر دیں. ہوا یہ کہ یہاں پر سوشل میڈیا کے اوپر ایک بھرپور انداز کے اندر یہ مہم چلائی گئی. جب خامنائی صاحب کو شہید کیا گیا اس کے بعد سے یہ ساری صورتحال ہم نے دیکھی کہ دیکھیں پاکستان کے اندر شیعہ جو ہے یہ پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے, اور یہ یہاں پہ پاکستان کے اندر انتشار پھیلا رہے ہیں. آپ راجہ ناصر صاحب کا بیان دیکھ لیں, آپ جواد نقوی صاحب کا بیان دیکھ لیں, آپ اسی طرح شہنشاہ نقوی صاحب کا. جب میں نے ان بیانات کو دیکھا تو وہ یہ سارے آؤٹ آف کانٹیکس اس کو نکالا گیا, مثلا سیاق و سباق سے ہٹا کر. شہنشاہ نقوی صاحب کا بیان میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, آپ یہ بیان دیکھیں. پڑوسی اسلامی ملک کے خلاف استعمال کیا گیا تو پاکستان کا سنی شیعہ گھروں میں نہیں بیٹھے گا, اور پھر پاکستان کے اندر امریکی مفادات کو نقصان پہنچانا ہم پر
लाजिम और ज़रूरी करार पाएगा। یہ جو بیان ہے، یہ بیان جسے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے چلایا، یہ پرانا ہے۔ جب عراق کے اندر ایران کے جو آرمی چیف تھے پاسداران کے، ان کو جب نشانہ بنایا گیا تھا، اس کے بعد کا یہ بیان ہے۔ اور شہنشاہ نقوی صاحب کو جب میں نے ان سے رابطہ کیا، میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا صورتحال ہے، تو انہوں نے مجھے یہ میری ان سے جو گفتگو ہوئی، انہوں نے یہ بھیجا، آپ اس کو سنیں۔ جی السلام علیکم جی، یہ ہوا تھا کہ پاکستان سے حملہ ہوگا ایران پہ، اس وقت کا یہ ہمارا 2021 کا بیان ہے جس کو یہ چلا رہے ہیں، جس میں کہہ رہا ہوں کہ پھر ہم پاکستان میں امریکی مفادات کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ اس وقت کا بیان ہے جو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ اچھا، یعنی جس کو سوشل میڈیا پہ چلایا جا رہا ہے وہ 2021 کا بیان ہے، اور جو ابھی انہوں نے نیا بیان دیا ہے 2026 میں، ابھی اس کو نہیں چلایا جا رہا۔ یہ ہے نا، اس کو کہتے ہیں مرجفون فی المدینہ، سوسائٹی کے اندر نفرت کی پھونکیں مارنے والے، یوسوس فی صدور الناس، سینوں کے اندر وسوسہ ڈالنے والے، شیطانی طاقتیں مسلمانوں کو لڑانے والے۔ پھر میں ان تکفیریوں کو جب کہتا ہوں کہ تم تکفیری ہو، شیطان کے ہرکارے اور ان کے مہرے ہو، تو میری یہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو ابھی آپ دیکھیں کہ یہ ہشام ظہیر صاحب کو، کیا ان کے لیے یہ ضروری نہیں تھا، فرض ان کا نہیں بنتا تھا کہ یہ اس بات کو کہتے؟ اگر یہ ٹویٹ بھی کر رہے ہیں یا یہ کسی جگہ پہ لکھ رہے ہیں ایکس کے اوپر پوسٹ کرتے ہوئے، تو پوری بات کریں نا۔ اچھا، اب نیا کلپ جو ہے یہ بھی آپ سن لیجئے شہنشاہ نقوی صاحب۔ خامنائی کا مسئلہ کسی ملک کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ہمارا مرشد ہے، وہ ہمارا مرجع تقلید ہے، اس کے فتوے پر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ عمل کرتے۔ پاکستان کی حکومت، پاکستان کی ریاست، پاکستان کے ادارے متوجہ ہیں اس بات کی طرف کہ ہمارے احساسات اور ہمارے جذبات کیا ہیں۔ ہم پہلے پاکستانی ہیں، ہم اپنے وطن کے حالات سے بھی آگاہ اور آشنا ہیں، کسی کا نقصان کرنے والے لوگ اہل بیت والے نہیں ہیں۔ یعنی میں جب یہاں پہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں بغیر کسی فرقے کے تعصب کی بات کرنی چاہیے، تو وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کل کو، یعنی یہ میں آپ کو حقیقت بتاتا چلوں، اگر کوئی شخص پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے، چاہے وہ شیعہ ہی کیوں نہ، پاکستان کے خلاف، ہم اس کی مذمت کریں گے۔ پاکستان یہ ہمارے لیے سب سے پہلے اسلام، پھر پاکستان۔ لیکن اگر اگر شیعوں سے نفرت ہے تو کیا میں ان پر جھوٹ بھی بولنا شروع کر دوں؟ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ان جو اپنے آپ کو حق پرست کہتے ہیں، ان کی آپ سچائی کا عالم یہ دیکھ لیں۔ افغانستان کو تو ریاست پاکستان نہیں، دشمن والا معاملہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، وہاں پہ صحیح کابل کے اوپر وہ سب، یعنی جس طرح انڈیا کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے اسی طرح یہاں لال مسجد کے مولوی عبدالعزیز صاحب طالبان کی ترجمانی کرتے ہوئے دیوبندی مدارس کے بارے میں کہتے ہیں کہ 80% جو ہمارے لوگ ہیں وہ افغانستان کے ساتھ مدرسے میں پڑھنے والے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تکفیریوں، اس بیان کے اوپر آپ نے کتنے بیانات دیے ہیں؟ جواب کتنا دیا ہے آپ نے کہ نہیں بھائی نہیں، ہم افغانستان کے ساتھ نہیں، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں۔ اور میں آپ کو حقیقت بتاؤں، آپ ان کے مدارس میں جائیں، یہ جو ماشاءاللہ بڑے سرخی پاؤڈر لگا کر اور بڑے تصویروں کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اور ہم ماشاءاللہ یہ تھوڑے لبرل بننے کی مولوی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے مدرسوں میں ہم بھی پڑھے ہوئے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ کے جہاد کے بارے میں ایک مرتبہ کیا تھے اور آپ ہمیں کیا درس دیا کرتے تھے جہاد کے بارے میں۔ سو آپ اپنے اچھا چہرہ دنیا کو مت بتائیں، ہاں دنیا کو آپ یہ مت بتائیں کہ ہم بہت اچھے ہو گئے۔ ہاں آپ کی کچھ مجبوریاں ہو سکتی ہیں، وہ الگ بات ہے۔ تو ان مدارس کے بارے میں بھی تو بتائیں نا، کہ جن کے بارے میں مولوی عبدالعزیز صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ سارے کے سارے افغانستان کے ساتھ ہماری ہمدردیاں اور توجہات، تو یہاں پر تو آپ نے کوئی بات نہیں کی، سارے فرقہ پرست تکفیری سارے خاموش ہو گئے ہو جتنے بھی ہو۔ وہاں پر آپ کو 2-3 بیانات آپ کو نظر آ گئے شیعوں کے کہ ان کے مرشد اور پیر کو شہید کیا گیا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، گویا کہ آج کے شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام و مرتبہ سمجھ لیں ان کے لیے، اور آج کے ابو حنیفہ اور احمد بن حنبل، امام شافعی اگر آج ہے، اس درجے کی ان کی شخصیت جن کو شہید کیا گیا۔ اور مدارس، یعنی تمہارا یہ ڈبل سٹینڈرڈ میں بتا رہا ہوں کہ آپ کس طرح سے وہاں پہ ان کو پروگرامز کو، بیانات کو چلا رہے ہیں، اور دوسری جانب آپ کا مولوی صاحب کہہ رہا ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ ہیں۔ آپ نے اس کے اوپر ایک لفظ نہیں کہا، کتنے لوگوں نے اس کی تنقید کی ہے، اور مولوی عبدالعزیز کے بارے میں کہا ہے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تمہیں یہ بات کہنے کا کوئی حق نہیں، ہمارے مدرسے میں سارے کے سارے ہم افغانستان کے اوپر
تبرہ پڑھتے ہیں اور ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. تو یعنی پاکستان کے ساتھ تو ہم سب ہیں، پاکستان میں جتنے بھی رہنے والے لوگ ہیں، لیکن جو ہمدردیاں ہیں اس کی میں بات کر رہا ہوں. اور اس بات کو افغانستان کا مولوی صاحب وہ بھی ٹویٹ کر کے، قاری سعید خوستے صاحب کوئی ہیں، انہوں نے عربی میں اس کو ٹویٹ کیا. مولانا عبدالعزیز 80% من علماء پاکستان یدعمون الامارۃ الاسلامیہ ویقفون الی جانبها. وہ کہتے ہیں کہ مولوی عبدالعزیز کا بیان ہے کہ 80% پاکستانی علماء وہ امارت اسلامیہ کی حمایت کرتے ہیں اور اس کی سپورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ میں آپ کو بتایا میں نے کہ یہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ان کا پرانے بیانات تھے کہ جس کو، اور وہ سیاق و سباق سے ہٹا کر اور نیا بیان بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور ان کا کلپ بھی سنا دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیعہ سنی یونٹی زندہ باد.